هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ یہاں پہ میں شارٹ کٹ لفظوں میں دو لائنوں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک نفاق ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اعتقاد کا نفاق، انسان اوپر سے مسلمان ہے اندر سے کافر ہے، یہ والی کیٹیگری کی پہچان اب ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ اپنے نبی کو بتا دیتا تھا کہ یہ لوگ اندر سے کافر ہیں تو دل کے حالات جاننے کا ذریعہ ایک وحی ہوتی تھی۔ اب وہ حالات ختم ہو گئے، وہ منافق ہے، اب ہم ظاہر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اندر سے اگر کوئی منافق ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ تیسرا کوئی گروہ کیٹیگری اب ہم دنیا میں بنا نہیں سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی کیٹیگری ہے، یہ کافروں کی کیٹیگری اور یہ درمیان کے منافق ہیں، یہ ختم، یہ کیٹیگری کے پہچان ختم ہو گئی ہے۔ کیسے ہم کوئی ایسے آلہ نہیں ہے کسی کے دل کے حالات کو جانا جا سکے، اس لیے ظاہری طور پہ جو مسلمان ہیں ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، ظاہری طور پہ جو کافر ہیں ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی انسان اندر سے منافق ہے تو وہ اللہ جانتا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ نفاق سے ڈرنا چاہیے ہر ایک کو۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ڈرتے تھے، جنہیں اللہ نے رضی اللہ عنہم کا خطاب دیا تھا۔ ایک صحابی کا واقعہ سنا ہوگا، گھر میں جا کے کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہوا، گھر سے نکل پڑے پریشان ہو کے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے کیا ہوا اے حنظلہ، کیا کہہ رہے ہو، بئس ما تقول، کہنے لگے ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں، ایمان بڑا ہوتا ہے، جیسے بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں یہ کیفیت نہیں رہتی ہے تو ہم تو منافق ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے کہا یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ایسی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھروں میں یہ کیفیت نہیں رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دل ہے، کبھی ادھر تھوڑا کا ہو جاتا ہے، بس اعملوا، عمل کرتے رہو، اپنی طرف سے صحیح کوشش کرتے رہو۔ اگر تمہارا ایمان ہمیشہ اس طرح ہو جاتا جیسے میرے سامنے ہے تو مدینہ کی گلیوں میں فرشتے کھڑے ہو کے تمہیں سلام کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، ایمان یزید و ینقص ہے، زیادہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے ایمان۔ تو انسان کو نفاق سے ڈرنا ہے۔ منافق کی اس عمل کے نفاق کی باقاعدہ نشانیاں بتائی ہیں، جھوٹ بولنا منافق کی نشانیاں، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ کر کے جو ہے وہ جھوٹا ہونا، اسی طرح کوئی انسان غصے میں آ کے اپنے آپ سے باہر ہو جائے، پھر نہ پتہ چلے کون ماں ہے اور کون بہن ہے اور کون باپ ہے، اس حد تک جب انسان چلا جاتا ہے تو یہ چیزیں بھی منافق کی نشانی ہیں۔ فرمایا اس حد تک نہیں کسی انسان کو جانا چاہیے، ان نشانیوں سے فرمایا جتنا انسان کے اندر یہ نفاق ہوگا اتنا ہوگا، جتنا اس میں سے نہیں ہوگا اتنا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو عمل کا نفاق ہے اس پہ انسان کو وہ جہنم کے آخری طبقے والی سزا تو نہیں ہوگی، لیکن یہ جتنا ہوگا اتنی سزا اس پہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ جو اعتقاد کا نفاق تھا جس میں تیسرا گروپ ایک الگ سے گروپ تھا، جس کا نماز جنازہ نہیں ہے یا ان کا وہ نہیں ہے یا فلاں نہیں ہے، یا سوچنا ہے دل میں یار یہ تو منافق ہے، اس کا میں کیسے نماز جنازہ پڑھوں، یہ وہ والی کیٹیگری ختم ہو گئی۔ اب ہمیں عمل کے نفاق سے بچنا ہے اور جو کہا اس کو پورا کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے پورے کرنے ہیں، اس کو پورا کرنا ہے، اس سے جو ہے وہ کمی کوتاہی کہہ کچھ رہے ہوں گے، کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں، نشانیاں بتائی گئی ہیں، نشانیاں آیت المنافق، اور جتنی سی ہوں گی اتنا سا ہوگا، ایمان میں کمی ہوتی رہے گی۔ اس لیے کوشش کیا جائے کہ ان سے بچا جائے اور اپنے ایمان کو خالص کیا جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کی آگے کی آیات آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔